السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس خبر کا علم ہے کہ چند دن قبل سے یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کراچی کے اندر مدینہ ماجد کو شہید کرنے کے بارے میں یہ سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جج نے یہ معاذ اللہ آرڈر دیا تھا کہ مدینہ ماجد کو گرا دیا جائے، شہید کر دیا جائے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین، یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ مساجد کو بنانا اور مسجد کو گرانا طریقہ ہے ابو جہل کا۔ مسجد کو کے اندر بے حرمتی کرنا یہ طریقہ ہے ابو جہل کا۔ تو پھر دیکھیے کن کے ساتھ آپ اٹھنا چاہتے ہیں قیامت والے دن؟ آیا کہ آپ انبیاء کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا ابو جہل کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے انبیاء نے مساجد کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار کیا، مسجدوں کو تعمیر کیا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو چلیے ہم پہلا سپارہ پڑھتے ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام ساتھ مزدوری کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ نبیوں کا شیوا ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، ان کی صفائی کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ یہ جو مسجد کو گرانے کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا یہ پوری بنی آدم کی اولاد دیکھے گی۔ تو ناظرین، ان سے تو میں پھر کہتا ہوں ان جیسے ظالم ججوں سے بہتر تو وہ انڈیا کا آدمی ہے جس نے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میں مسجد بنانے کے لیے پیسے دیتا ہوں اور یہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے، میں مسجد آپ کی بنواتا ہوں، آپ اس کے اندر عبادت کریں۔ تو چلیں ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اس آدمی کی بھی گفتگو سناؤں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ہم گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی مساجد کے حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ چلیں ناظرین، وہ ویڈیو مناظرہ فرمائیے۔ مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جے جنین آداب، میرا نام ارون کمار جین ہے، مرشید آباد اورنگ آباد سے آئے ہیں۔ میرا کوشچن ہے، جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے اور عیدگاہ ہے، اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں، میرا من چاہتا ہے، لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو۔ بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہے؟ بھائی صاحب، غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے۔ مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا، ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے، 85 گرام سونے کے اوپر ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے کئی شرائط ہیں کہ فقراء کو دینا چاہیے، غریب کو دینا چاہیے، مساکین کو، معلّہ الفضل قلوب، غارمون جو قرض دار ہے وغیرہ وغیرہ، ابن سبیل۔ لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اپنے باقی پیسے سے بنائے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں، کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے نہیں، کیونکہ مسجد ایک فرد مسلمان خود اپنے پیسے سے، نہ کہ زکوٰۃ سے، اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے، نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے، جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے، وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے نہیں سکتے، یہ ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو اس بات میں مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور
جو مانتے اور اپنے پیسے سے. تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا. تو کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں. عام ہندوستانی، میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو. وہ رول ہے. کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ لوگ کو اجازت ہے. عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے، یہ اصول ہے دیش کا. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں. تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باقی خیرات کیا الگ بات ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو، تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا. صرف مسجد کے لیے شرط ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے، باقی چیزوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو مارنا چاہتا ہوں، تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے، صرف مسجد کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا. پھر ہی آپ، کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے، آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے، ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے، تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں، پھر آپ کا پیسہ لے سکتے، ورنہ نہیں. ہوپ نام سے کوشچن. آپ کا دوسرا سوال ہے یہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائے کا دودھ جو پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ نان ویج ہے. سائنٹیفکلی گائے ویج ہے کہ نان ویج ہے؟ بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نان ویج ہے. گائے نان ویج ہے نا؟ ہاں. تو اس کا دودھ ویج ہوگا یا نان ویج ہوگا؟ نان ویج. لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے. ہاں، ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نان ویج ہے کہ ویج ہے، تو میں نے پوچھا گائے نان ویج ہے کہ ویج ہے، آپ نے کہا نان ویج، تو دودھ بھی نان ویج ہوگا. تو سائنٹیفکلی دودھ نان ویج ہے، لیکن کیونکہ دودھ کے بنا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا. آپ سمجھے نا؟ دودھ کے بنا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا. تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ ہم بھی جین ہیں. معلوم ہے آپ کا نام جین ہے. تو ایک مناظرہ ہوا تھا ود دا پریزیڈنٹ آف دا انڈین ویجیٹیرین کانگریس مسٹر رشمی بھائی زویری، وہ پریزیڈنٹ تھے. تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. وہ مناظرے میں نے ثابت کیا کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام نہیں، اچھا ہے، ثابت کیا. اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نان ویج ہے، لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے، کیوں؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو دودھ سائنٹیفکلی از نان ویجیٹیرین. آپ نے کہا کیا ہے ہماری دیوی ہے. آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نہ تس پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں. آپ سمجھے نا؟ کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ سمجھے نا؟ لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں، کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہیں، شروتی اور اسمرتی. شروتی وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آئے، وید اور اپنشد. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو ایک شروتی ہوتی جو ایشور کی طرف سے ہے، اور ایک ہوتی اسمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں، خصوصاً اسمرتی میں، ایسی چیزیں لکھی ہے جو شروتی کے خلاف ہے. یہ آپ دیکھیں گے گائے آپ کی دیوی ہے، وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے، آپ نیچے والی کتاب میں پائیں گے. تو جب بھی کوئی اونچی یا نیچے کتاب میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں ماننا چاہیے اونچی کتاب. قرآن اسلام کی سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرائی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے، اس کتاب میں نہیں. آپ سمجھے نا؟
تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے، وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں، تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں۔ تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے، یہ کئی پنڈت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم جانتے ہیں ایشور ایک ہے، لیکن ہمیں کنسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پنڈتوں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، نہ اس کا کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی پکچر ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ، لیکن کیا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عکس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مورتی کی۔ جب ہم ہائر کانشیسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائر کانشیسنس پہ پہنچ گئے، ہمیں کوئی عکس کی ضرورت نہیں، ہم ایشور کو ڈائریکٹ مانتے ہیں، ڈائریکٹ عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنسبت۔ تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے، آپ سمجھے نا؟ پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے۔ تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے، چاہے مسلمان ہو، جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ بھی وید کو سمجھ کے پڑھو۔ میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرت کم از کم ہندوؤں کے لیے فرض کرو، تو ہندو کم از کم سانسکرت پڑھ سکیں گے، اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے۔ کیونکہ سانسکرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھمائے گا نہیں سر، پنڈت گھمائے گا تو بولیں گے تو حوالہ تو کوئی ہے، آپ سمجھے نا؟ بہت سے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے گئے مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے، ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا، ارے کیوں نہیں سنو بھائی؟ میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا وید کا غلط ہے، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، آپ سمجھے نا؟ تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ سانسکرت جانو، اپنی وید پڑھو، تعالیٰ ولا کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے، یکسانیت کی طرف آئیں گے تو ہندو مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، تو چلیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر عبادت کرنی، اس کے ہٹ کے اگر بیت اللہ کی یعنی اللہ کے گھر کی صفائی کرنی، اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، اس کا بھی کتنا مقام ہے۔ تو آئیے اللہ پاک نے اس کو کتنا اجر دیا ہے۔ ہم مشکات کی حدیث پڑھتے ہیں، بلکہ یہ صحیح البخاری کی بھی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک عورت بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ ایک دن دنیا سے چلی گئی، اپنے رب العالمین کے پاس چلی گئی، روح اس کی پرواز کر گئی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو صحابہ نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا کے خود ہی اس کو دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، مجھے وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی وہ تو فوت ہو چکی ہے، اور ہم نے کہا یہ معمولی سی عورت ہے، بیت اللہ کی صفائی کرتی ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، تو ہم نے آپ کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا، چلے ہم نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آیا کہ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے وہ معمولی عورت ہے، اس سے بڑھ کر بہترین اور اللہ والی عورت ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے دلونی علی قبرہا، آپ مجھے اس کی قبر پر لے کے چلیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کے گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبت کیا جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھتا ہے، اور مسجد کے اوپر اپنے پیسے لگاتا ہے اور اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہے، ان کو معاذ اللہ گرانے کی تنقید نہیں کرتا۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ایسے بدبخت اور ظالم جو جج ہیں اللہ پاک ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ پاک ہماری حکومت کو بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔